ناظرین، اشرف اقبال آپ کے سامنے ایک بار پھر ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن کا کورس پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اس میں ہم آئی ٹی کی اپلیکیشنز جو ہو سکتی ہیں ممکن ان کی بات کرتے ہیں۔ ہم لاسٹ ٹائم جو چیز ڈسکس کر رہے تھے وہ آپ کو یاد ہوگا، کافی سارے ماڈیولز ہم نے اس پہ لگائے کہ بچوں کو، بڑوں کو، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو، کالج اسٹوڈنٹس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دن رات کیوں ہوتے ہیں، گرمیاں سردیاں کیوں ہوتی ہیں۔ ہم اس چیز کو مزید ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، یہ پرابلمز آف لرننگ ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کلاس روم کے اندر۔ یہ پرابلم آف لرننگ کیوں ہیں، یہ ہمیں تھیوریز آف لرننگ بتاتی ہیں، سائنس آف لرننگ ہمیں یہ باتیں بتاتی ہیں۔ ان پرابلم کو ہم کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں یوزنگ نیو تھیوریز آف پیڈاگوجی، ریسنٹ تھیوریز آف پیڈاگوجی سپورٹڈ بائی ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی پیڈاگوجی پہ افیکٹ کرتی ہے، پیڈاگوجی ٹیکنالوجی پہ افیکٹ کرتی ہے۔ انفیکٹ ٹیکنالوجی اس وقت آگے نکل گئی ہے، پیڈاگوجی پیچھے ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، پیڈاگوجی بھی اور ٹیکنالوجی بھی، اور ان کا رائٹ مکس، ان کا آپٹیمل مکس کیا ہونا چاہیے کسی بچے کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، کسی مشکل کانسیپٹ کو کنوے کرنے کے لیے۔ ہمارا سارا کورس اسی کے گرد گھومتا ہے۔ ہم بہت ساری ایگزامپلس کر چکے ہیں اور بھی کریں گے، مختلف فیلڈ سے کریں گے، میتھمیٹکس سے، فزکس سے، کیمسٹری سے، بایولوجی سے، سوشل سائنس کی بھی ہم تھوڑی بہت بات کر لیں گے، لیکن کامن سینس کی باتیں کریں گے۔ ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے جو عام انسان کو، اب دن رات کیسے ہوتے ہیں، گرمی سردی کیسے ہوتی ہے، اس میں آپ کو کوئی بڑا فزکس دان نہیں ہونا کی ضرورت۔ تو ناظرین، ایک اور ماڈیول آپ کے سامنے، کورس کا نام ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن۔ آپ کے سامنے ایک تصویر جس میں ہم کلاس روم میں یہ ڈسکس کر رہے تھے، ایک کورس ہم نے نیا انٹروڈیوس کیا ہے تھنکنگ کے بارے میں، سوچنے کے بارے میں۔ تھنکنگ کیا ہوتی ہے، تھنکنگ کیسے ہوتی ہے، تھنکنگ کب ہوتی ہے، تھنکنگ کب نہیں ہوتی، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ میں نے جو دریافتیں کی، میں نے جو کچھ سوچا، جو کچھ نئی باتیں سوچیں، اس میں صرف ایک چیز آڑے آتی تھی، وہ میری ایجوکیشن تھی۔ تو یہ جو مسائل ہیں ایجوکیشن کے، جو ہنڈر کرتے ہیں لرننگ کو، جو ہنڈر کرتے ہیں نئی نئی باتیں سوچنے کو، ان مسائل کو ہم کسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، کانسیپٹ میپ بنایا ہے ہم نے، یہ گرمی اور سردی کے بارے میں اس لڑکی نے بنایا ہے، اس نے خود سے سوچ کے بنایا ہے، اور جب اس نے پہلی دفعہ اپنا دماغ استعمال کیا، پہلی دفعہ جب اس نے سوچا، پہلی دفعہ جب اس نے غور و فکر کیا، تو اس کے چہرے پہ آپ کو مسکراہٹ نظر آئی۔ میں اکثر اپنی کلاس میں کہتا ہوں، اور کلاسوں میں بھی کہتا ہوں، کہ اگر آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، آپ اس پروسیس آف لرننگ کو انجوائے نہیں کر رہے، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ یہ بڑا انجوائبل پروسیس ہوتا ہے لرننگ کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا، ایجاد کرنے کا، ڈسکور کرنے کا۔ آپ سے رہا نہیں جاتا، آپ کی خوشی آپ کے چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی تھوڑی سی پہلے بات کر لیں ہم۔ کلاس روم کے اندر میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ انسٹنٹ فیڈ بیک بہت اہم ہے۔ انسٹنٹ فیڈ بیک کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں جب ٹیچر کلاس روم میں جاتا ہے تو فزکس، کیمسٹری، میتھس کا کوئی بھی لیکچر تیار کر کے وہ جاتا ہے، وہ ایزیوم کرتا ہے کہ کچھ باتیں اسٹوڈنٹس کو پہلے سے معلوم ہوں گی، وہ بنیاد وہاں موجود ہوگی، اور اس بنیاد پر وہ اپنی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ آپ اس کو مستری کی ٹرم میں دیکھ لیں کہ ایک مستری جو تھا وہ بنیادیں کھڑی کر کے چلا گیا، اور دوسرا مستری نے آ کے دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ اگر وہ بنیادیں کمزور تھیں یا وہ بنیادیں تھیں ہی نہیں موجود، تو وہ نیا مستری اگر اس پہ آ کے عمارت یا دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جو مرضی کر لے، جب تک وہ بنیاد نہیں بنے گی، یا تو وہ بنیاد پھر سے بنائے،
اور اس کے بعد پھر وہ سارا کام کرنا شروع کرے. تو اگر بنیاد نہیں ہوگی تو یہ چیز چیک کرنا کہ بنیاد ہے یا نہیں ہے, کتنی اسٹرانگ ہے, اس میں کتنے لوپ ہولز ہیں, اس میں کتنے مسکنسیپشنز ہیں, آپ نے جن مسکنسیپشنز کے بارے میں سوچا تھا کیا وہی ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہیں. اور ناظرین, چونکہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے, ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے, تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ آپ کو بے تحاشا سرپرائزز ہوں گی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیز تو بچوں کو بالکل بڑے مزے سے آتی ہوگی, یہ چیز بھی ان کو آتی ہوگی, اس چیز سے بھی وہ واقف ہوں گے. اب ان 2-3 چیزوں کے اوپر ان کو کنیکٹ کر کے میں نئی نالج ان کو امپارٹ کر سکتا ہوں. یو ول گیٹ ریئل سرپرائزز. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ کلاس روم میں جانے سے پہلے یا کلاس روم میں جانے کے فوراً بعد ہم یہ ٹیسٹ کر لیں, ہم یہ چیک کر لیں کہ ان کی بنیاد کتنی مضبوط ہے. اور یہی سب سے بڑا سیریس مسئلہ ہے. اچھا, اب بغیر ٹیکنالوجی کے, وہ جو ٹیکنالوجی میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی, بلیک بورڈ والی ٹیکنالوجی یا وائٹ بورڈ والی ٹیکنالوجی, اس میں آپ ہر بچے کو بلا کے اس سے اگر یہ پوچھنا شروع کریں کہ تمہاری نالج کتنی ہے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں جس کے بارے میں ہم آج ایڈوانس ٹاپکس پڑھنا چاہتے ہیں, تو وہ تو اگر 40-50 بچے کلاس میں ہیں جو کہ اکثر ہوتے ہیں, تو وہ تو پوری کی پوری کلاس آپ کی اسی میں ختم ہو جائے گی اور نئی پڑھائی کا ٹائم نہیں بچے گا. تو اس کا جو واحد حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلاس روم رسپانس سسٹم استعمال کریں. کوئی اس میں لاگت نہیں آتی, آپ کو صرف ایک ٹیبلٹ چاہیے یا آپ کو ایک اسمارٹ فون چاہیے جو اکثر بچوں کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے, اور انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہیں, اس سے انٹرانیٹ بن جاتا ہے, اس کلاس کے اندر ایک انٹرانیٹ بن جاتا ہے, انٹرنیٹ نہیں انٹرانیٹ بن جاتا ہے, اور وہ کلاس کے بچے ٹیبلٹ کے ذریعے یا اسمارٹ فون کے ذریعے میرے لیپ ٹاپ کو یا میں اپنے لیپ ٹاپ سے ان کے اسمارٹ فون کو ایکسیس کر سکتا ہوں, اور ایک فوری طور پہ 4-5 سوالوں کا کوئز ان کو دے سکتا ہوں جو ان کو یہ بتا دے, جو مجھ کو یہ بتا دے کہ اس وقت وہ کتنے پانی میں ہیں, بنیادیں کتنی مضبوط ہیں. اس میں 5 منٹ سے کم عرصہ لگتا ہے. اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں نیکسٹ ماڈیول میں. میں نے آپ کو بتایا اس کو کہتے ہیں کلاس روم ریسپانس سسٹم.